بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معالي أبا القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت ذوی الحقوق جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، قومی خدمت گزار مرحومین، اور آج ہم جمع ہوئے ہیں اپنے عزیز سید وقار حسین زیدی ابن سید زوار حسین زیدی کی مجلس ترحیم کے لیے. گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ سید وقار حسین زیدی ابن سید زوار حسین زیدی کی مغفرت کے لیے تلاوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کمیل کاظمی بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات. صاحب آگے آ جائیے، بخاری صاحب آگے آ جائیے، ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے نبی کی. سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ماہ مبارک ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر
اپنی اہمیت سمجھا کر بھی جا رہا ہے۔ ماہ مبارک ہمیں چھوڑ کر ضرور جا رہا ہے، مگر اللہ سے ملنے اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھا کے جا رہا ہے۔ اس مہینے نے ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کیا جو ہم اس سے پہلے نہیں تھے، لہذا اسے شان سے رخصت کیا جائے اور ایسے رخصت کیا جائے کہ یہ آئندہ آنے کی خواہش کرے۔ صلوات پڑھ ذرا محمد۔ ایک درود آخری آواز بلند ہے۔ اللہ مجھے آغاز کر چکے ہیں، رمضان ہے، یقیناً آپ سب کی روزی سے ہوں، لیکن ہمت افزائی کی تو ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ موجودگی کا احساس دلانے نعرہ تکبیر، ارشاد حضرت ہدیت سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 54۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ بھئی اہل بیت کے ساتھ یہ کیوں ہوا، وہاں کیسے ہوا، اس نے یہ کیوں کیا، ان سارے سوالات کا جواب یہی آیت ہے۔ یہ میرے بچے، یہ میرے جوان جب سوال کرتے ہیں کہ ابھی تو نبی کی رحلت کو 3 دن گزرے تھے، یہ سیدہ کے دروازے پہ لکڑیاں کیسے آ گئیں؟ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ ابھی تو 50 سال گزرے تھے کہ کربلا کا واقعہ کیسے ہو گیا؟ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ ابھی تو 40 سال گزرے تھے، مولا علی کو ایسے کیسے مار دیا؟ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ ابھی تو 25 سال گزرے تھے کہ اس گھر کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ 1 صدی بھی نہیں گزر پائی، اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک ہی سبب ہے، مجبور انسان کے پاس سوائے حیوانیت دکھانے کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ یہ آیہ کریمہ ایک مرتبہ آپ سن لیجئے اور اس کے بعد اس کی تفسیر پر غور کریں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے، غور کریں گے۔ بھائی میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا پرانا علاقہ ہے، میں جتنا کراچی کا ہوں اتنا ہی لاہور کا ہوں، میری ریاضت، میری محنت شاید لاہور کی زیادہ ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان سے کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ نہ اللہ یہاں حسد کرنے والوں کا نام بتا رہا ہے۔ اگر اللہ مجرموں کے نام بتا دے تو یہ مجرموں کو اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ بھائی قرآن سے حکمت سیکھیں، قرآن سے دانائی سیکھیں۔ ہم جب اپنے دشمن کا نام لیتے ہیں تو دشمن اہمیت پا جاتا ہے۔ اہل بیت کا دشمن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا۔ یہ اس قابل کہاں ہے کہ اللہ اس کا نام لے؟ اور یہی حکمت ہمیں سکھائی جا رہی ہے، خبردار اپنے دشمن کو اہمیت نہ دینا۔ جو قومیں، جو لوگ، جو افراد، جو گروہ کو، جو جماعت، جو قوم اپنی دشمن کو اہمیت دیتی ہے وہ گویا اس کو تسلیم کرتی ہے۔
اور دشمن کا تسلیم کرنا ہی ہار ہے. اور سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ دشمن کو دشمن تسلیم ہی نہ کیا جائے. تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہی میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پرخاش ہے، کوئی تناؤ ہے، کوئی کھچاؤ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور اگر وہ اپنا ہے اور غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے تو اس سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اس کو جا کر غلط فہمی دور کرنی ہے. لیکن اگر وہ اپنا نہیں ہے، یعنی اپنا بے معنی جو میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر اس کو اہمیت بھی نہیں دینی. توجہ چاہوں گا. اللہ جتنا اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے نا، ساری دنیا کے شیعہ مل کر بھی اگر لعنت کا نعرہ لگائیں تو اس کا دم نہیں بنے گا. یعنی ہم سب مل کر بھی اگر ان سے تبرہ اور لعنت کا اعلان کریں تو وہ طاقت نہیں بنے گی جو اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے. سنا دوں آپ کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا ہے. اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو دیکھیے کیسے ذلیل کیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. کچھ لوگ ہیں جو پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں. اہل بیت کے دشمنوں کی ساری طاقت کو اللہ نے پھونک بولا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ذلیل کرے گا. پیسہ، دولت، توانائی، حکومتیں، ان سب کو اللہ پھونک بول رہا ہے. پھونک. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. ہاں، جتنا اہل بیت کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا اتنا خود بخود اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں بھی احساس، جو دوری کا احساس ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا. یعنی اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے اور ایسے باعظمت کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کے ساتھ یہ کرنے والے سے کوئی پیار کرے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یا حسد کرتے ہیں ان سے کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اللہ نے فضل سے عطا کیا ہے. علی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے. علی کی سخاوت اللہ کی دی ہوئی ہے. علی کی غیرت اللہ کی دی ہوئی ہے. علی کا سارا سرمایہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جس سے کوئی لے اور اسے یاد رکھے تو اسی کیفیت کو علی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے مجھے اور آپ کو، اگر ہماری مجلس اچھی سن لی جائے اور اچھے بیان ہو جائے اور فلاں قومی مسئلے میں ہم کوئی تیر مار لیں تو لوگ بڑا تعریفی کلمات سے ہمیں، میں لفظ کر رہا ہوں، چڑھاتے ہیں. جی، اس وقت میں کبھی کبھی احساس ہونے لگتا ہے، اور بال برابر احساس ہونے لگتا ہے کم سے کم، کہ ہم کچھ ہیں. لیکن مولا کائنات نے تو یہ رستہ ہی بند کر دیا. اگر کبھی تم سے کوئی کارنامہ ہو جائے تو مولا نے اپنے بچوں کو کہہ کر کہا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم کچھ کر جاؤ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ. جان لو کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. تم نے کچھ نہیں کیا. یہ ہاتھ پیر سالم ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. یہ ہاتھ پیر سالم نہ ہوتے تو تم یہ کیسے کرتے؟ یہ تمہارا دماغ کام نہ کر رہا ہوتا تو تم یہ کیسے کرتے؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ہم تو اتنے مجبور ہیں. میں آیت اللہ خمینی کا ایک خطاب سن رہا تھا. وہ فرمانے لگے کہ اللہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے توجہ ہٹا لے، توجہ، اس طرح کی گفتگو وہ رفع کیا کرتے ہیں. عارف لوگوں کا لہجہ ہے یہ. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ایک لمحے کی توجہ بھی ہم سے ہٹا لے تو ہم اتنے مجبور ہیں کہ اپنا نام بھی بھول جائیں گے. یعنی ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے تو ہم اسی پہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا نام کیا ہے. اور وجہ کیا ہو رہی ہوگی؟ اللہ نے توجہ ہٹا لی. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اللہ کی توجہ مسلسل رہنا، ایسے تشبیہ دی انہوں نے کہ جیسے نوزاد بچہ جس کی گردن ٹھہری بھی نہیں ہوتی، اس کی گردن ڈھلک رہی ہوتی ہے، اور
معاف کیجیے گا، مثلا جیسے کبوتر کی گردن ڈھلک رہی ہوتی ہے نا، مسلسل ہل رہی ہوتی ہے، یہ نوزائیدہ بچے کی گردن ہل رہی ہوتی ہے، اور ایک لمحے کی گود میں اٹھانے والے کی بے توجہی اس کی گردن کو بھی توڑے گی اور اسے بھی زمین پر گرا دے گی۔ تو جیسے اس بچے پر مکمل توجہ کی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ اپنے ولیوں پر مکمل توجہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ لہذا توجہ چاہوں گا، یہاں اللہ دشمنوں کا نام نہیں لے رہا، حسد کرنے والوں کا نام نہیں لے رہا، مگر اعلان کر رہا ہے کہ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان چیزوں سے کہ جنہیں اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ بھائی جب اللہ نے دیا ہے تو تم اللہ سے بات کرو نا، اسی مجلس کے لیے لے لیجئے۔ میرے بھائی وقار صاحب مرحوم کے بچوں نے، میرے عزیز میرے چھوٹے بھائی جناب علی نے، نقی بھائی کے فرزند نے، مجھے یہ کوئی 20-25 دن پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ وقت ہوا، جب اس مجلس کا اصرار کیا، فرمایا، اور میرے لیے یہاں پہنچنا آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قدر مشکل تھا، لیکن اس خانوادے کی خدمات اور تو کیسے مینج کیا اور حاضر ہوا۔ تو اب اگر میرے یہاں بیٹھنے پہ کوئی دل چھوٹا کرے کہ بھائی کیا بھائی ہم نہیں تھے جو تم نے ان کو بلا لیا، تو بھائی آپ مجھ سے دل کیوں چھوٹا کر رہے ہیں؟ آپ بلانے والے سے بات کریں۔ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو تم علی کے دشمن کیوں ہو گئے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جو ابرار بھائی دشمن علی کے سمندر سے جسے لائے ہو، غصے حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے، اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے، اور اہلیت ہوتی نہیں جن نے علمداری کی، ایسے ہاتھوں سے علم چھین لیا۔ علی مولا کا مخالف، ذرا کان کھول کے سن لے کہ تو اللہ کا مخالف ہے۔ جو مولا کائنات اور اہل بیت عصمت طہارت سے دشمنی کرتا ہے، کی ہے، اور دروازہ تو شیطان نے سب کے لیے کھولا ہوا ہے، اگر آگے بھی کرنی ہے تو جان لے کہ تمہاری دشمنی ان سے نہیں ہے، اس سے ہے جس نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ نے پہلے کہا کہ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اب ذرا لہجہ بدلا، تحدی، چیلنج، روب، جلال، فقد آتینا، ہم نے دیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر کہا اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، جیسے خبر دی جا رہی ہو، یعنی خبر تو دی جا رہی ہے، خبر پہنچانے والا کون ہے؟ وہ دینے والا کون ہے؟ خود اللہ کہہ رہا آتینا، فقط آتینا، ہم نے دیا ہے۔ کسی کو اگر ان کا بگاڑنا ہے، ان کا نقصان کرنا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے، کسی کو اگر اہل بیت اچھے نہیں لگتے تو مجھ سے بات کرے، اور اہل بیت کے بغض میں تو انسان کی کیا حیثیت جب اللہ نے اتنے بڑے عبادت گزار کو شیطان بنا دیا جو فرشتوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں روزے کی حالت میں احتیاط سے کام لوں گا، آپ سب روزے سے ہیں اور ایام احتیاط کے ایام ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم، آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ اچھا، میں آیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ کتاب پر الف لام لگا ہوا ہے۔ مدرسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، چند طالب علم بھی، عربی گرامر کے چند طالب علم بھی تشریف فرما ہیں۔ الف لام کی کم سے کم 2 قسمیں ہیں، یا الف لام جنس یا الف لام تعریف۔
یعنی معرفہ کے لیے یا استغراق کے لیے۔ اگر الف لام اس کتاب کے اوپر الف لام جنس مراد لیں تو ایک حسن بنے گا، اور الف لام تعریف مراد لیں تو ایک اور حسن بنے گا، یعنی دونوں صورتوں میں فضیلت علی ہی کی ہے جی۔ اگر الف لام جنس مراد لیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر کتاب انہیں دی ہے، یعنی صرف قرآن انہیں نہیں دیا ہے، تورات بھی دی ہے، زبور بھی دی ہے، انجیل بھی دی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ نبی کی گود میں آ کر علی کہیں کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ابھی فرمائے تھے کہ میں کراچی والوں سے زیادہ میں لاہور والوں کو، لیکن درود کراچی والوں میں ایسا نہیں ہے۔ اب پڑھیں گے ایک واقعی درود ایسا بھیج دیں جو محمد و آل محمد کا آپ پر فرض ہے، اس فرض کو فرض سمجھ کر لانے برائے خوشبو کے محمد و آل محمد بلند صلوات۔ وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب۔ اگر جنس مراد لیں تو تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف موسیٰ و ابراہیم، آسمانی ساری کتابیں ان سب کے حامل اہل بیت ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے لو سنیت لی الوسادہ، قربان جائیں مولا علی کے اس فرمان پر، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل قرآن بقرآنہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات والوں کے مطابق کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور تورات، زبور، انجیل، قرآن پکار کر کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ الکتاب یعنی جنس مراد ہے، ہر کتاب جو اللہ نے کتاب بنائی ہے وہ ان کے پاس ہے، بلکہ بہت ساری تو اور ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے جی۔ مثلا صحیفہ فاطمیہ کیا ہے، مثلا جفر کیا ہے۔ امام سے سوال ہوا، امام نے فرمایا ذرا ایک لمحے کے لیے رکو، آپ اندر گئے اور شاید ایک لمحے سے پہلے تشریف لا کے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے کہا مولا آپ نے یہ کیا آپ نے اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا میں جفر سے دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جفر وہ ایک علم کا ذخیرہ ہے، یہ جفر، یہ علم جفر، یہ ہاتھ وات اور لکیریں دیکھنے والے کی بات نہیں کر رہا، جفر ایک کتاب ہے جی، صحیفہ فاطمیہ ایک کتاب ہے۔ ہم نے اچھا اگر استغراق لیں مراد تو یہ، اور معرفہ اگر مراد لیں تو پھر مراد قرآن ہے، یعنی خاص کتاب۔ اچھا خاص کتاب کون سی ہے؟ خاص کتاب وہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ خاص کتاب بھی وہ ہے کہ کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس میں بیان نہ ہوا، تو ہر چیز کا علم ان کے پاس۔ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت بھی دی ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ہم نے یہاں قرآن کتابیں بھی اتاری ہیں اور ہم نے یہاں حکمت یعنی نبوت بھی دی ہے۔ اب یہاں بھئی میں دقت چاہوں گا، قرآن فہمی کا ذوق اور ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کی آیت پہ غور کر رہے ہیں، اور ایک آیت بھی اگر ماہ رمضان میں پڑھ لی تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، اور اگر ایک آیت بھی سمجھ لی تو ساری زندگی قرآن پڑھنے کا ثواب۔ تو ہم ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت ذرا دیکھیے، آیت میں کیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، فوراً نہیں کہا وہ ملک عظیمہ، بلکہ کہا آتینا ہم، دوبارہ آتینا۔ توجہ، ایک آتینا کے ذریعے سے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، قرآن اور حکمت۔ دقت ہے آپ کی، ایک آتینا کے ذریعے سے قرآن اور حکمت، کتاب اور حکمت کا ذکر کیا، دوبارہ بولا اللہ نے وآتینا ہم، اور ہم نے انہیں دیا ہے ملک عظیمہ، عظیم مملکت، یعنی اللہ نے قرآن اور نبوت کا ذکر علیحدہ کیا ہے، امامت کا ذکر علیحدہ کیا ہے، ہم نے انہیں امامت عطا کی ہے۔
اور ان کا ملک عظیم، بہت ساروں کی مملکت اور ملک مالکیت حدوں میں اور بارڈروں میں محتاج اور محدود ہے۔ اس کے باہر یہ سکہ نہیں چلے گا، اس کے باہر یہ حکم نہیں چلے گا۔ یہ کون سا مالک ہے کہ جس کا ملک عظیم ہے، جو بارڈروں کا محتاج نہیں ہے، جو شناختی کارڈوں کا محتاج نہیں ہے، جو ویزے کا محتاج نہیں ہے؟ دنیا کے اس کونے میں بھی جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ بھی اسی مملکت میں رہتا ہے، اور دنیا کے اس کونے میں جو علی مولا کا یاد کرتا ہے وہ بھی اس مملکت میں رہتا ہے۔ اس مملکت کا نام ولایت علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پاکستان میں رہنا ہوگا، حیدر حیدر کہنا ہوگا۔ پاکستان میں رہنا ہوگا، حیدر حیدر کہنا ہوگا۔ عمران صاحب کو بتانا ہے یہ لاہور ہے۔ پاکستان میں رہنا ہوگا، حیدر حیدر کہنا ہوگا۔ پاکستان میں رہنا ہوگا، حیدر حیدر کہنا ہوگا۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں عظیم مملکت عطا کی ہے۔ یہ جو عظیم مملکت ہے اسے کہتے ہیں ولایت علی، اسے کہتے ہیں امامت اہل بیت۔ یہ دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آئے، یہ ذہنوں پر حاکم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کوئی اگر کسی قید خانے میں بھی ہو تو وہ علی کی محبت میں آزاد ہوتا ہے۔ کوئی جا کے پوچھے مختار ثقفی سے، کوئی جا کے دریافت کرے میثم تمار سے کہ تمہارے پیروں میں تو زنجیریں تھیں مگر تمہارا ذہن کتنا آزاد تھا۔ جو علی والا ہوتا ہے وہ اسیر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ انتہائی پریشانی کے ایام میں بھی آزاد نظر آتا ہے۔ اور میں ایک جملہ یہ کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے عزیزو، معاشرے میں مجھے فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے۔ یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگنے والے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ ہاں، فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہو۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے کو کہتے ہیں، جو اپنے مولا پر یقین بانٹتا ہو، اعتماد بانٹتا ہو، مولا پر حوصلہ بڑھاتا ہو۔ فقیروں کو دیکھ کر میں 4 دفعہ سوچوں گا کہ یہاں کچھ بولوں یا نہ بولوں، مگر جو فقیر ہے نا یہ چوک پہ کھڑے ہو کے کہے گا علی کا پہلا نمبر۔ جی آج نہیں کل علی علی کہیں گے۔ یہ فقیر بازاروں میں کہہ رہا ہوتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے تھپڑ مارے گا یا مجھے دھکا دے گا، اور یہ تو تھپڑ اور دھکے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ماتم کرنے کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا آزادی کی، علی مولا جس کا حاکم ہو جائے اسے کوئی اسیر نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا آپ دنیا میں کم ضرور ہیں، آپ کی تعداد دنیا میں کم ضرور ہے، مگر آپ جیسا آزاد منش کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس نعمت پر ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ دقت چاہوں گا یہاں اس ذات کی محبت نے ہمیں اعتماد بخشا ہے جس کی فضائل کے باب میں سمندر بھی چھوٹا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں لو ان الریاض اقلام، سرکار کا فرمان، اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، والبحار مداد، اور سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، والجن حساب، اور ساری دنیا کے جن بیٹھ کر حساب کریں، گنتی کریں، والانس کتاب، اور سارے انسان بیٹھ کر انہیں لکھنے لگے، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دشمن آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، دشمن آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ
قول رسول ہے جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ ہو جائے گا۔ فرمایا فضل علی، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کی صحت و سلامتی، اس ادارے کی ترقی کے لیے بلند تر صلوات۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مجھے بے مشکل 10 سے 15 منٹ میں آپ کو آپ کی عبادت کو، اپنی عبادت کو مکمل کرنا ہے۔ فضل علی، سرکار کا فرمان، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کو فضیلت ہے۔ سید الشہور ہے، سب مہینوں کا سید ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک جملے کا سہارا چاہ رہا ہوں۔ بحث یہی ہے نا کہ علی افضل ہے یا نہیں؟ جن کے لیے لفظ افضل ہی استعمال نہ ہوا ہو، جن کے لیے لفظ فضیلت ہی استعمال نہ ہوا ہو، انہیں امت نے بافضیلت بنا دیا، اور جنہیں نبی کہہ کے جا رہے ہیں کہ علی سے بڑا فضیلت والا ہے ہی نہیں، اس کی فضیلت میں فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت میری امت پر ایسی ہے۔ اچھا، امت مصطفیٰ امت ابراہیمی سے افضل ہے؟ امت مصطفیٰ حضرت موسیٰ کی امت سے افضل ہے؟ ساری امتوں سے افضل امت پر افضل کو علی کہا جاتا ہے۔ دقت ہے؟ فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت اس امت پہ ایسے ہے جیسے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، شاید یہاں واضح نہ ہوا ہو کسی سننے والے پر، گنجائش تو نبی نے نہ سمجھنے کی چھوڑی نہیں کہ کوئی یہ کہہ دیجیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی۔ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فضیلت ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل یوم الجمعہ علی سائر الایام۔ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے جمعے کے دن کو سارے دنوں پر فضیلت ہے۔ مولا نبی بار بار فرما رہے ہیں، علی کو فضیلت حاصل ہے، علی کو فضیلت حاصل ہے، علی کو عظمت حاصل ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اتنے عرصے سے مجالس پڑھ رہے ہیں، آپ نے سرکار کی سیرت سے کیا سمجھا؟ نبی مکرم نے 63 برس کی نبوی زندگی میں، ہم 63 برس کی نبوی زندگی مانتے ہیں، ظاہری زندگی سرکار کی 63 برس کی، نبوی زندگی ہے۔ 23 سال کے نبی نہیں تھے جو آپ سے کہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے آپ کہہ دیا کریں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ تو اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے کہ آپ نے نبی کی سیرت پر بہت کچھ سوچا، پڑھا، مطالعہ، نوٹس بنائے، تقریروں کی تیاریاں کیں، تو سرکار کی سیرت سے متعلق یہ بتائیے کہ نبی کی زندگی کن چند الفاظوں میں سیرت کو خلاصہ کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً آپ کو مائک دے دیا جائے اور کہا جائے جی صرف 1 منٹ ہے، سیرت بیان کیجئے۔ ہوا تھا نقن صاحب کو بلا لیا تھا ایک یوم حسین میں، اور یوم حسین کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑی بڑی تقریریں ہو گئیں، نقن صاحب کا جب ٹائم آیا تو 1 منٹ رہ گیا تھا۔
انہوں نے کہا حضور اذان کا وقت ہو رہا ہے، بس 1 منٹ میں کچھ فرما دیجئے۔ تو وہ مائک پر آئے اور سیمینار کے مطابق جملہ بولا۔ سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقل صاحب نے مائک لیا، بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ کہے کہ 2 منٹ رہ گئے، آپ کے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے، بتائیے سرکار نے سیرت میں، سرکار کی سیرت سے آپ نے کیا سمجھا، 1 منٹ میں بتائیں۔ تو میں 1 منٹ میں یہ کہوں گا کہ میرے نبی سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ چاہتے یہ ہے کہ علی کی محبت حاکم ہو جائے۔ یاد رہے میرے بچوں جوانوں، اگر آپ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں نا کسی معاشرے میں، کسی ادارے میں، کسی ماحول میں، تو جگہ بنانے کے وہ طریقے نہ اپنانا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنائے کہ کسی کی ٹانگ کھینچ لو، کسی کو یہاں سے لے جا کے کہیں پھینکاؤ تو وہ ہوگا نہیں تو پھر ہم ہوں گے۔ ابرار بھائی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ کام نہ کرنا میرے بچوں جوانوں، میں نصیحت کر رہا ہوں جعفری صاحب، وہ کام نہ کرنا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ ہمارے ہاں ایک انتہائی غلط فہمی ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس ادارے کی صدارت تو مجھے جب ملے گی جب صدر صاحب کو کچھ ہوگا، اور صدر صاحب کو کیسے ہو کچھ؟ ماشاءاللہ اچھا کھلائی پلائی ہے، تو وہ تو کہیں جانے والے ہیں نہیں، تو بس جب وہ جانے والے نہیں ہیں تو ہم بھی آنے والے نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی روش ہے کہ اگر تم ہٹا نہیں سکتے، یعنی وہ ہٹ نہیں سکتے تو پھر ہٹا دو۔ اور پھر کیا کیا؟ کہا کہ اقتلوا یوسف وابترہ ارضا، ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور کسی دور زمین پہ لے جا کے، کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ تو یہ بھی محبت حاصل کرنے کا، دلوں میں جگہ بنانے کا ایک طریقہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، مگر انتہائی ناکام طریقہ ہے۔ انتہائی کچھ بھی نہیں ہوا، جگہ کہاں بنی، مقصد کا حاصل ہوا، انتہائی ناکام طریقہ ہے، انتہائی مضمون طریقہ ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی کو دل سے نکالنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ پھر کیا کریں بھائی کہ ہمارا مقام کسی معاشرے میں بن جائے، جی ہمارا مقام کسی ادارے میں بن جائے، کیا کریں؟ وہی کریں جو علی نے کیا ہے۔ قرآن، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، مولا علی کی روش کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تم مومن اچھے بن جاؤ اور باکردار اچھے بن جاؤ، پھر اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈالے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی میں اور آپ اگر اچھے مومن بن جائیں، میں اور آپ اگر اچھے باکردار بن جائیں تو پھر اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ میں اور آپ کچھ بھی بن جائیں مومن رہیں گے، امیر المومنین نہیں کہلائیں گے۔ میں اور آپ کتنے ہی باکردار بن جائیں مگر ہماری ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری نہیں ہوگی۔ علی علی ہے، ہم ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے، اور جب اللہ، میں 2 آیتیں پڑھ چکا ہوں اسی عنوان میں، فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، یہ اللہ نے کیا ہے۔ آتیناہم، ہم نے، اللہ ما آتاہم اللہ من فضل، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مومن ہو جائے اور باکردار ہو جائے تو سیجعل لہم الرحمن ودا، تو پھر رحمان ودا، محبت قرار دیتا ہے ان کے دلوں میں اس کی کہ جو مومن اور باکردار ہوتا ہے۔
تو میرے بچوں، جوانوں، کم سن ساتھیوں، ایک فارمولہ لے کے چلے جاؤ، جو کرو گے وہ خلوص کی بنیاد پر۔ نماز روزہ تو ویسے ہی قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، نوکری بھی قربتاً الی اللہ ہو، پڑھائی بھی قربتاً الی اللہ ہو، والدین کو خوش کرنا بھی قربتاً الی اللہ ہو، کسی پریشان کا مسئلہ حل کرنا بھی قربتاً الی اللہ ہو۔ کسی کا عیادت کرنے آئے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آئے تھے تو ہم بھی جائیں، یہ ریاکاری ہے اور یہ شرک ہے۔ نہیں، وہ آئے نہیں تھے تب بھی ہم جائیں گے۔ یہ ہے باکردار ہونے کا ایک عنوان۔ جب انسان ایمان اور عمل صالح میں مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ کا کام ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ سارے رستے تعریفیں کرتے آئے ہیں وقار زیدی صاحب کی، ان کی خوبیاں، ان کے عادات اطوار، ان کا خاندان کے اندر، رشتہ داروں میں، دوستوں میں ان کا کردار، اور یہی چیز تو ہے ہمارے پاس، سرمایہ یہی ہے۔ جی، سید وقار حسین زیدی کے پاس اس وقت نوٹ، گاڑی، بنگلہ نہیں ہے، مگر عزت ہے جو وہ اپنی یہاں چھوڑ کر گئے۔ تو وہ انسان جب حاصل کرتا ہے کہ جب با ایمان بھی ہو اور با کردار بھی ہو۔ با ایمان اور با کردار ہونے کے بڑے نتیجے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے ضمناً کہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا جنازہ وہ خلیفہ وقت نے پڑھایا، تو یہ روایت خود اہل سنت کے نزدیک ضعیف ہے۔ خود اہل سنت نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، نیٹ پر موجود ہے، خاص طور پر وہ جو ہمارے یاسین قادری صاحب کا کلپ ڈھونڈ لیجئے، تو انہوں نے بڑے مدلل انداز سے اس کا جواب دیا ہوا ہے، اپنی ہی کتابوں سے ثابت کیا ہوا ہے کہ سیدہ کا جنازہ حضرت ابوبکر نے پڑھایا، اس کو انہوں نے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف بات ہے۔ خود ہمارے نزدیک ضعیف ہے، ان کے نزدیک ضعیف ہے۔ سیدہ کا جنازہ تو رات میں اٹھا تھا، سیدہ کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا تھا۔ عزادارو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حق ہے کہ اہل بیت پہ ایسے رویا جائے جیسے رونے والوں کا حق ہو، جن کی خاطر کائنات بنی۔ ایک باپ کی مجلس ہے ترحیم، جن کی خاطر کائنات بنی، ان کے جنازوں کا حال سناؤ۔ یہ زمین ان کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، یہ آسمان ان کی وجہ سے تنا ہوا ہے، یہ دریاؤں کی روانی، یہ چاند سورج کی چمک، یہ ستاروں کی رونق، یہ ہواؤں کے اندر اور خوشبوؤں کے اندر تازگی، یہ سب جن کی وجہ سے ہے۔ ان پنجتن کے جنازوں کا حال سنیے۔ جو رونا چاہتے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ پنجتن کا پہلا جنازہ رسول اللہ کا جنازہ۔ جی، جب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب بابا کی رحلت ہونے لگی تو جبریل جنت سے 5 کفن لے کر آئے، 5 حنوط لے کر آئے اور کہا یہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے 5 پنجتن کے کفن ہیں، اور ہر ایک کفن کا جبریل نے بتایا کہ یہ کس کا ہے اور یہ کس کا ہے۔ کفن وہاں سے آیا ہے۔ ہم بھی کربلا سے کفن اسی لے جاتے ہیں کہ ہماری جنت تو کربلا ہے، پنجتن کا کفن جنت سے آیا۔ نبی کو کفن دیا، مگر کتنے لوگ سرکار کے جنازے میں تھے؟ آج صرف لاہور کے اندر کروڑوں لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ نبی کا جنازہ اس کیفیت میں دفنا دیا گیا۔ امت کو مولا علی پر اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں، وارث ہوں، غسل و کفن دینا میری ذمہ داری تھی، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ کچھ مدت کے بعد اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا، وہ جنازہ 75 دن بعد ہوا،
یا 95 دن بعد ہوا، وہ جنازہ نبی کی اکلوتی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا کا جنازہ۔ سنیں گے جناب زہرا کے جنازے میں 4 آدمی ہیں۔ غربت دیکھیے، گھر کی بات ہے، وطن میں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی شہر میں گئے ہوئے تھے، وہاں کوئی ملنے والا نہیں تھا، اپنے ہی گھر میں 4 لوگ ہیں سیدہ اجرکم اللہ۔ جب سیدہ کی شہادت ہو رہی تھی تو کبھی امام حسن کو بلایا، کچھ نصیحتیں وصیتیں فرمائیں، مولا علی کو بلایا، وصیتیں فرمائیں، آخر میں فرمایا میری زینب کو میرے حجرے میں بھیجو۔ کیا سن ہے جناب زینب کا؟ 4 سال سے کم، 4 سال سے کم۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے، اس کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جناب زینب آئیں، فرمایا بیٹا یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ بیوی صندوقچہ اٹھا کے لائیں تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ زینب کیا ہے بابا؟ بیٹا کیا ہے؟ کہا ماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ کہا ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ ایک کفن دیکھ کے کہا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ اماں زہرا کا کفن دے دو، اجرکم اللہ، تو یہ کفن تم میرا والا بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، اجرکم اللہ، تو یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا تھا زدارو۔ جناب زہرا نے آخری کفن کو دیکھا، گریہ کیا اور جناب زینب سے فرمایا یہ بھی بھائی حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفن آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، ایک باپ کی مجلس ہے، ترہیم، مجلس ترہیم ہے۔ میں ان بھائیوں سے، ان بچوں سے کہوں گا کہ ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے آؤ، جہاں ایک باپ کے جنازے پہ بیٹا آیا ہے، باپ حسین ابن علی، بیٹا سید زین العابدین، سید الساجدین۔ اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا جنازہ نہ دکھائے۔ امام سجاد سے لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، سخت جملہ کہہ رہا ہوں، سخت جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑائے، بیٹا پہچان نہیں رہا تھا، بابا کو دیکھ دیکھ کر حالت غیر ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی امام کی روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے پھوپھیوں کا کردار، بہنوں کا کردار، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، جیسے گری نا تو امام سجاد آگے بڑھے، پھوپھی کو سہارا دیا، پوچھا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب جو لاشا زینب نے دیکھا نا، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا دیکھا، لاشا دیکھ کر فرمانے لگی انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین؟ اور پھر لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کبھی پائنتی آ کر کچھ دیکھتی ہیں، کبھی سرہانے آ کر دیکھتی ہیں۔ فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں، مگر امام کے بدن پر زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی، تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، مدینے کی طرف رخ کیا، صلی علیکہ یا رسول اللہ، اے نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ سید وقار حسین زیدی ابن سید زوار حسین زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات.